یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی قرآن کی یہ آیت سنے نا، یا ایھا الذین آمنو، اسے چاہیے کہ اپنے کان بھی لگا دے اور اپنے دل سے متوجہ بھی ہو جائے کہ مجھ سے میرے رب کیا فرما رہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ یا تو یہ آیت کے بعد کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ حضرت خیثلہ فرماتے ہیں کہ تورات میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا المساکین، اے مساکینو۔ اللہ اکبر، یہ امت محمدیہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو، پیارے نبی کی پیاری امت کو مخاطب کرنا تھا تو یا ایھا الذین آمنو کہا، اور جب یہود و نصارہ کا بنی اسرائیل کی باری آئی تو انہیں کہا گیا یا ایھا المساکین، کہ اے مساکین لوگ۔ آج بھی ہم اپنے امت محمدیہ ہونے پہ فخر نہ کریں اور ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے کو اپنی ترجیح دیں تو پھر لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ یہود و نصارہ کے عمل کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کے کرسمس گزرا تو کئی ایسے بے غیرت لوگ، بے غیرت مسلمان موجود تھے جو انہیں کرسمس وش کر رہے تھے، اور ایک بھائی بڑے فخر سے گروپ کے اندر بتا رہے تھے کہ میں نے ان کے لیے کیک کاٹا، انہیں تحائف دیے، انہیں ان کی عیدی دی۔ نعوذ باللہ، کہ ہم مسلمان اسی لیے رہ گئے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے طرز و عمل میں چلیں۔ آج ہمارے بڑے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، تمام کے تمام لعین ہیں، لعنتی ہیں، وہ تمام کے تمام یہودیوں والے کام بھی کرتے ہیں اور کافروں والے کام بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لعین لوگ ہم میں موجود ہیں جو کافروں کے طرز عمل کو کرنا فخر کی بات سمجھتے ہیں اور بتلاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ ہم نے ہولی منائی، ہم نے فلاں چیز منائی، ہم نے کرسمس ڈے منایا۔ ان کے اندر شرم و حیا کی کمی ہے، خدا کی قسم۔ ایسے مسلمان جب قیامت کے دن آئیں گے تو پھر ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو جب ہم عیسائیوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو کیا ہم عیسائی نہیں ہوں گے؟ جب ہم کافروں کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کے جو خوشیوں کے دن ہیں وہ منائیں گے تو کیا ہم کافر نہیں ہو جائیں گے؟ آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ چیزیں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ مسلمان کہیں جنگ و جدال کی طرف نہ نکل پڑے، کہیں ان کی ایمان غیرت نہ جاگ پڑے۔ یہ اگر مسلمان ہو گئے، سچے مسلمان ہو گئے، ان کے اندر غیرت جاگ پڑی، یہ مسلمان ہو گئے تو ہمیں نیست و نبود کر دیں گے۔ وہ آج بھی ڈرتے ہیں، تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمان جہاد کے لیے نہ اٹھے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اسلحہ اٹھا لیا تو پھر ہمارا دنیا کے اندر نام و نشان مٹ جائے گا اور ہم مسلمان
دنیا کے اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مال باطل کے ساتھ کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں دنیا کا مال کھا لوں، میرا بیٹا یورپ چلا جائے، میرا بیٹا امریکہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرے، میرا بیٹا میری بیٹی یورپ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ جہنم کی طرف ہی چلی جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہمارے تمام کے تمام حکمران اور اعلیٰ عدلیہ اور تمام کے تمام فوجی افسران کو اگر آپ ان کے بچوں کا جائزہ لیں تو تقریباً تمام کے بچے واحد تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ یورپ کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے والے لوگ ہیں۔ اگر وہ ترجیح نہ دیتے تو اپنے بچوں کو اپنے ملک کے اندر تعلیم حاصل کرواتے، انہیں مسلمان بناتے، انہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا درس دیتے، لیکن ہم اس سب سے دور ہو گئے۔ اسی لیے ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی یقیناً دردناک عذاب ہو۔